السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے ہنستے مسکراتے چمکتے دمکتے اچھلتے کودتے ساتھیوں، کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی اور دیس دیس کی مزیدار کہانیاں۔ آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ہنسنے ہنسانے والی پرانی کہانی، یعنی کہ پرانے زمانے کی لکھی ہوئی۔ اس کہانی کا عنوان ہے جو یوں ہوتا تو کیا ہوتا، اور اسے آپ کے لیے لکھا ہے عصمت چغتائی نے، جنہوں نے تھوڑی کہانیاں لکھی ہیں بچوں کے لیے، لیکن نہایت ہی مزیدار۔ خدا کا واسطہ امی جان، امتحان سر پر آ رہے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ آپ کو کوئی فکر ہی نہیں، ادھر ادھر کی کتابیں پڑھ کر وقت خراب کر رہی ہیں۔ گزشتہ سال بھی فیل ہوتے ہوتے بچیں۔ بھائی بیکار ہمیں پریشان نہ کرو، اللہ اتنا اچھا ناول ہے کہ بس۔ امی جان نے ناول کا صفحہ پلٹ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کروٹ لے کر سنی انسنی کر دی۔ یہ فضول کتابیں پڑھ پڑھ کر جانتی ہیں آپ کے اخلاق پر کتنا برا اثر پڑے گا؟ ایسے ہی الٹی سیدھی کہانیاں پڑھ پڑھ کر نہ جانے کتنی امی جانیں گمراہ ہو گئیں۔ آپ کو کچھ امتحان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ میں تو آپ کے ہی بھلے کو کہتی ہوں، پڑھ لکھ کر ہی انسان انسان بنتا ہے، ورنہ پشو سامان۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ بھاڑ میں جائیے امتحان، ٹیچر اتنا ہوم ورک دیتی ہیں کہ بھائی ہم سے تو نہیں ہوتا۔ امی جان نے غصے سے سر گھچا کر کہا۔ توبہ ہے امی جان، کیا سر میں جوئیں پڑ گئی ہیں؟ میں نے کتنی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ باریک کنگھی نہاتے وقت ضرور استعمال کرنی چاہیے، کوڑا کرکٹ بھی اس سے نکل جاتا ہے اور جوئیں بھی نہیں پڑتی، مگر آپ سنیں جب نہ کی تو تھی کنگھی، مگر تمہاری خالہ بھی مانگ کر لے گئیں، جب سے اس نے لوٹائی ہی نہیں۔ امی جان پھر سر کو کھبڑ کھبڑ کھجانے لگیں۔ اتنے میں ابا جان کمرے سے فٹ بال کو ٹپے لگاتے ہوئے نکلے، شرارت سے میری طرف دیکھا اور پھر دھم سے فٹ بال امی جان کے سر پر دے ماری۔ اوئی اللہ! امی جان اچھل پڑی اور ناول ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے رکھی تپائی پہ جھپاک سے گرا۔ ہماری کتاب! اللہ ہی سمجھے، ہر وقت ستائے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو فریدہ، یہ تمہارے ابا جی نہیں مانتے۔ یہ کیا طریقہ ہے ابا جان؟ میں نے انہیں ڈانٹا، مگر ابا جان میری بات اس کان سے سن کر اس کان سے اڑاتے ہوئے لپک کر چارپائی پر چڑھ کر کودنے لگے اور کوٹے پر سے نکلی ہوئی ڈور لوٹنے لگے۔ دیکھو فریدہ، بھائی صاحب ہماری ڈور لوٹے رہے ہیں، چھوٹے چچا چھجے پر سے منمنائے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے پڑوس پر لنگر مار کر ڈور لوٹی تھی، جو ذرا نیچے جھکی تو ابا جان نے لوٹ لی۔ ادھر پڑوسی انہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، ادھر ابا جان ٹھٹے لگا رہے تھے اور چھوٹے چچا کا منہ چڑھا رہے تھے، اور چچا میاں زور زور سے چلا رہے تھے۔ اتنے میں برآمدے سے دھما دھم کرتی ہوئی پھپھی اماں آئی۔ دیکھ کر تو چلتی نہیں، دہی بڑوں کے لیے دال بھگونے رکھی تھی، ساری کی ساری گر گئی۔ پھپھی اماں کے پیچھے پیچھے خالہ جانی لپکی چلی آ رہی تھی۔ لپک کر انہوں نے پھپھی اماں کے پیچھے سے ان کی چٹیاں کھینچ لی۔ پھپھی اماں ہائے کر کے پلٹی اور خالہ جانی کی بالیوں میں انگلیاں پھنسا کر کھینچنے لگیں۔ اماں بیگم پان دان سے الائچی نکال کر چبا رہی تھی، دیکھ کر ٹھی کر کے ہنسنے لگی۔ اماں بیگم، ہماری نانی اماں، ہر وقت پڑوس کی بوڑھیوں کے ساتھ گٹے کھیلا کرتی تھیں۔ میں نے بڑی مشکل سے پھپھی اماں اور خالہ جانی کا بیچ بچاؤ کرایا۔ دونوں ایک پاؤڈر کے ڈبے پر جھگڑ رہی تھیں۔ پھپھی اماں کہتی تھی میرا ہے، اور خالہ جانی کہتی تھی میرا ہے۔ میں نے ان سے پاؤڈر کا ڈبہ جو چھین کر دیکھا تو کیا مجال جو میرے میک اپ کا ذرا سا بھی سامان بچ جائے۔ جب دیکھو میری ہی چیزوں سے 16 سنگھار کیے جا رہے ہیں، اور جو ڈانٹو تو خام خواہ انہیں غصہ آ جاتا ہے۔ ابا جان ڈور چرخی پر لپیٹ رہے تھے، چھوٹے چچا ان سے چھیننے کی کوشش کر رہے تھے، وہ انہیں مار رہے تھے اور انہیں چڑھا رہے تھے۔ بس جی، بہت ہو چکی دھما چوکڑی، سب اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ اور اپنی کتابیں نکال کر پڑھنا شروع کرو۔ میں نے ڈانٹ ڈانٹ کر سب کو پڑھنے کے لیے بٹھایا، مگر خاک کسی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ چھوٹے چچا کی نظریں ابھی تک پتنگ پر تھیں۔ ابا جان بیٹھے کاپی پر سب کے کارٹون بنا بنا کر امی جان کو دکھا رہے تھے، وہ مارے ہنسی کے لوٹ پوٹ ہوئے جا رہی تھیں۔ چھوٹے چچا منہ میں انگوٹھا ٹھونسے
ابھی تک روٹھے بیٹھے تھے۔ خالہ جانی مسلسل اپنی ناک میں انگلی دیے بیٹھی تھی۔ پھپھی اماں اپنی ٹوٹی ہوئی چوڑی کو توڑ توڑ کر گند بکھیر رہی تھیں۔ چوڑی کا چورا اتنا سا نکلا اور پھپھی اماں کے ہاتھ میں چبھ گیا۔ وہ روٹھ گئیں۔ انہوں نے پھپھا ابا کی پسلی میں کس کر ایک کونی مار دی۔ پھپھا ابا ایک دم وہیں زمین پر لوٹ گئے اور سارے کپڑے کیچڑ میں سن گئے۔ ابھی نہلا دھلا کر چاند سا بیٹا بنایا تھا، پھر باگڑ بلا بن گئے۔ میرے آنسو نکل آئے۔ توبہ ہے، ایسے کسی کے بزرگ ہوں تو کاہے کو جیے۔ میں نے پھپھی اماں کو ڈانٹا بھی، مگر وہ ای ای کر کے منہ چڑھانے لگیں۔ ادھر تو میں ان سب کو ڈانٹ پڑھا رہی تھی، جبکہ تایا ابا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ میری سنگھار میز پر بربادی کر رہے تھے۔ پہلے تو انہوں نے خوب سی میری قیمتی کریم کونیوں تک لیپی، پھر خوشبو کی شیشی کھول کر خوب اپنے سالن بھرے گریبان پر چھڑکا، پھر اس کے بعد خوب سا کاجل لے کر آنکھوں میں جھونکا، پاؤڈر کی چٹکیاں بھر بھر کر ایک دوسرے کے سر میں ڈالیں۔ پھر بھی جی نہیں بھرا تو سارا کلون اپنی داڑھی پر انڈیل لیا۔ یہ کلون میری ایک دوست فرانس سے لائی تھی۔ میرا جی چاہا کہ اپنا سر پیٹ لوں، مگر ان کے بھولے بھولے منہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ دونوں کو گھسیٹ کر غسل خانے میں لے گئی اور ان کا منہ دھلایا۔ تائی اماں نے لوٹے میں مٹھی بھر کے منجن ڈالا اور گھولنے لگی۔ ادھر تایا ابا کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے بھی پوری صابن کی ٹکیاں لے کر ٹب میں گرا دی اور واپس نکالنے کی کوشش میں خود بھی غڑاپ سے ٹب میں ہی گر گئے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر رونے لگے۔ بڑی مشکل سے دونوں کو سنبھالا۔ ادھر میں تایا ابا اور تائی اماں کی طرف لگی تھی کہ دھیان ہی نہ رہا اور نانا ابا نے میدان خالی دیکھ کر نعمت خانے پر یعنی باورچی خانے میں دھاوا بول دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے ایک دن نانی جان نے مذاق میں ان کو ڈوئی اٹھا کر مار دی۔ بس اسی دن سے انہی کے ہوکے بیماری ہو گئی۔ ڈوئی مارنے سے ہوکے کی بیماری ہو جایا کرتی ہے۔ ہر وقت انہیں بھوک لگ جاتی تھی اور نانا ابا ہر وقت کھانے کی تلاش میں ہی رہتے تھے۔ اور تو اور باورچن سبزی بنا رہی تھی۔ آپ بکر بکر کچی ترکاریاں کھا رہے ہیں اور کچھ نہ ملے تو پیڑ پر چڑھے کچی کیریاں، بیر اور املیاں ہی کھائے جا رہے ہیں۔ آئے دن ان کا پیٹ خراب رہتا تھا۔ اتنی دوائی پلائی مگر وہ ایک نہیں سنتے تھے۔ اس وقت بھی میرے چلانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے مزے سے چھوٹے چچا کا گلوکوز کا ڈبہ کھول کر بھر بھر پھانکنے لگے۔ پھر مجھے دیکھ کر دونوں مٹھیوں میں چینی لے کر ہنستے ہوئے بھاگے۔ ابا جان اور امی جان کتابیں پھینک پھانک کر مزے سے مرغیوں کو سارے صحن میں دوڑاتے پھر رہے تھے۔ پھپھی اماں مزے سے الگنی میں جھول رہی تھی اور خالہ جانی کے سارے نیپکن جو میں نے دھو کر سکھانے کے لیے دھوپ میں ڈالے تھے نیچے گرا کر کھیکی ہنس رہی تھیں۔ بڑی موانی جان مزے سے پلنگ پر لیٹی ہوا میں دونوں ٹانگیں اچھال کر سائیکل چلانے کی نقل کر رہی تھیں۔ بڑے ماموں پلنگ کے نیچے چھپے ہوئے پائے کے ساتھ ان کی چوٹی باندھ رہے تھے۔ اچانک ابا جان کو نہ جانے کیا ہوا، لگے اونچے اونچے گانے گانے۔ پھر جیسے بھونچال آ گیا ہو، سب کے سب بزرگ گانے لگے اور ادھر ادھر گول گول گھومنے لگے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے گھر کی چھت اڑ گئی، زمین پھٹ گئی اور اس میں سے گرم گرم لاوا ابل کر میرے کانوں میں بھرنے لگا۔ بند کرو خدا کے لیے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ یا اللہ میرے خدا! میں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں، مگر اس کے باوجود ایسا محسوس ہوا کہ طوفان کی گھن گرج اور زیادہ بڑھ گئی ہو۔ یا خدا مجھ پر رحم کر مجھے اٹھا لے۔ کسی نے پرواہ نہ کی۔ امی جان مزے سے اچھل کود کر رہی تھیں، ابا جان گھوڑے کی طرح دولتیاں جھاڑ رہے تھے، پھپھا ابا پھپھی اماں کو دھوبی کی طرح اٹھائے پھر رہے تھے، بڑی ممانی جان اچھل اچھل کر ماموں میاں کے گرد چکر لگا رہی تھیں، میرے کانوں میں اونٹ بلبلا رہے تھے۔ ایک دم میں نے آنکھیں بند کی اور دھم سے کنویں میں کود پڑی۔ اے بیٹی کیا ہوا؟ میں زمین پر اپنے پلنگ کے پاس گری پڑی تھی۔ کیا کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے؟ امی جان نے مجھے پیار سے سہارا دے کر اٹھایا۔
اوہ شکر ہے خدا کا خواب تھا، میں نے امی جان کے سینے سے لگ کر سوچا۔ اف، اگر یہ خواب نہ ہوتا، حقیقت ہوتی تو… سامنے ابا جان بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، چھوٹے چچا کیاریوں میں پانی دے رہے تھے، بیگم اماں اپنی پڑوسن کو بڑے تکلف سے پان بنا کر دے رہی تھیں، تائی اماں تائی ابا کو پلیٹ میں انگور لینے پر اصرار کر رہی تھیں۔ بس 2 دانے چکھ لیجئے، اور وہ تکلف سے ٹال رہے تھے۔ بچے صحن میں ادھم مچا رہے تھے، کیچڑ میں کھیل رہے تھے اور اونچا اونچا گا رہے تھے۔ چند بچوں نے کھانے پر دھاوا بولا ہوا تھا، کچھ دیر رو کر منہ بسور کر الٹی سیدھی ضدیں کر رہے تھے، اور بزرگ سب کچھ برداشت کر رہے تھے، اپنی آنکھوں کے تاروں کی آئندہ زندگی میں ترقی اور بہتری کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ یا خدا، ان بزرگوں میں کتنی قوت برداشت ہے، یہ ہم لوگوں کا قیمہ کر کے چیلوں اور کووں کو نہیں کھلاتے، نہ کنویں میں کود کر خودکشی کرتے ہیں، ہنس ہنس کر ہماری خاطر دکھ جھیلتے ہیں، راتوں کی نیندیں گنواتے ہیں، اور ہماری تعلیم کا خرچ بڑے فخر سے برداشت کرتے ہیں۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ یہ ہمیں پیار کرنے پر کیوں مجبور ہیں؟ اٹھو بیٹی، زمین پر پڑی ہو، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، امی جان نے کہا۔ میں نے چاہا کہ حسب عادت مچل جاؤں اور ٹھنکنے لگوں، مگر میری ہمت نہ پڑی۔ جلدی سے اٹھ کر میں نے کپڑے جھاڑے اور منہ دھونے چلی گئی۔ تیسرے دن امی جان نے فکر مند ہو کر ابا جان سے کہا، دیکھیے تو فریدہ بڑی سست نظر آ رہی ہے، ذرا ڈاکٹر کو تو دکھائیے، خدا نہ کرے کہیں اس کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ ہائے میری پیاری امی جان، میں شرارت نہ کروں تو اسی بات پر پریشان ہو جاتی ہیں، مجھے کتنا چاہتی ہیں۔ میں نے خوشی سے بے قرار ہو کر ٹانگیں ہوا میں اچھالی اور پلنگ پر کودنے لگی۔ بھیا نے میری چوٹی پکڑ کر گرا دیا، میں جھاڑ کانٹا بن کر لپٹ گئی، سارے بال نوچ ڈالے۔ پھر ہم دونوں آگے پیچھے سارے گھر میں دوڑ دوڑ کر طوفان مچانے لگے۔ اچھی بلی تو ہے نیک بخت، اماں نے اطمینان کا سانس لیا اور رات کے کھانے کے لیے باورچی خانے میں چلی گئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی مزیدار کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد جانتے ہیں آپ لوگ کیا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔